السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اسی حوالے سے میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے حوالے سے 11 اسباق کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ پہلے 2 اسباق میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی اور سبق نمبر 3 سے سورہ بقرہ کی تفسیر سٹارٹ ہوئی اور سبق نمبر 11 تک الحمدللہ سورہ بقرہ کی 39 آیات تک کی تفسیر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب آیت نمبر 40 سے کیونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ آخر بنی اسرائیل کون لوگ تھے، یہودی کیسے کہلائے وہ، اور مصر سے مدینے تک کیسے پہنچے۔ تو یہودیوں کی یا پھر بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو میری واچ نہیں کی تو سبق نمبر 11 کی ویڈیو ضرور واچ کر لیجیے گا۔ آج کی ویڈیو سبق نمبر 12 کے ٹائٹل سے ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے انعامات کی یاد دہانی کیسے کروائی اور بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ تو چلیے انہی ٹاپکس کو لے کر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، اس احسان کو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اوفی بعہدکم، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، وَإِیَّایَ، اور میرا ہی، فرحبون، ڈر رکھو۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی کروائی ہے۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اس سے یہودی مراد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے صفوت اللہ، یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کی اولاد 12 قبیلوں پر منقسم ہے، اور بنی اسرائیل کا خطاب ان سب کو ملا۔ بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں اور خیبر میں اور شام میں اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں آباد تھے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے۔ آپ کی بعثت تو سارے ہی انسانوں کے لیے ہیں، لیکن آپ کے اولین مخاطبین مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج اور یہودیوں کے تینوں قبیلے سامنے تھے۔ اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے، لیکن یہودیوں میں سے صرف چند افراد نے اسلام قبول کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خصوصی خطاب بھی فرمایا اور ان کو اپنے انعامات اور احسانات یاد دلائے۔ اس آیت میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہیں، اور میرا عہد پورا کرو، میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر جو کچھ تھیں وہ ان کو جانتے تھے، انہیں اپنی تاریخ کا پتہ تھا۔ قرآن مجید میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمانے میں جہاں یہود کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لائیں، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، اہل کتاب کی صحبت بھی نہیں اٹھائی تھی، لیکن یہ واقعات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے؟ تو اس کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے۔ آپ کا ان چیزوں کی خبر دینا، یہ سب آپ کے معجزات میں شامل ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس چیز پر جو میں نے اتاری، مُصَدِّقًا لِمَا، تصدیق کرتی ہوئی، لِمَا مَعَكُمْ، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَكُونُوا، اور مت بنو یا مت ہو، اول کافرن بھی، تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون،
فتقون، اور ولا تشترو مت معاوضہ لو بھی آیاتی میری آیاتوں پر ثمنً قلیلا تھوڑی قیمت، یعنی کہا کہ تھوڑا سا معاوضہ یعنی تھوڑی قیمت میری آیات پر مت لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کہ، اور بنی اسرائیل کو مزید خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، اور یہ کتاب اس کتاب کے معارض نہیں جو تم کو دی گئی تھی یعنی توریت شریف، بلکہ یہ کتاب تو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جس کو تم جانتے اور مانتے ہو، جو توریت اور انجیل بزمانہ نزول قرآن اہل کتاب کے پاس تھیں، اگرچہ ان لوگوں نے اس میں بہت تحریفات کر دی تھی، تحریفات مطلب ہوتا ہے کمی بیشی کر دی تھی، بہت چیزیں ایڈ کر دی تھیں اس کے اندر، پھر بھی ان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں۔ جب یہودیوں کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہو گیا اور یہ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اپنی کتاب میں پاتے تھے اور پہچان بھی گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت پہلے سے دی گئی ہے اور ہم جن کے انتظار میں کئی برس سے مدینہ میں رہ رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے ایمان لانا لازم تھا۔ اہل کتاب کا جو دوسرا فرقہ تھا یعنی نصارہ، ان کے پاس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر بنسبت یہودیوں کے بعد میں پہنچی، یعنی یہودیوں کو پہلے تھی، نصارہ کو بعد میں تھی۔ مکہ معظمہ والے بے علم تھے، مشرک تھے، اپنے کفر و شرک پر اڑے ہوئے تھے اور ضد اور عناد پر جمے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہود کے لیے انکار کا کیا مقام تھا؟ ان کو تو فوراً مان لینا تھا اور تصدیق کرنی تھی اور نصارہ سے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنا تھا، لیکن بجائے اسلام میں آگے بڑھنے کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے میں پہل کر دی۔ اس آیت میں اسی کو فرمایا کہ تم اس کتاب کے انکار کرنے والوں میں پہل کرنے والے مت بنو۔ اب یہاں جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انکار کرنے والوں میں اہل مکہ پہل کر چکے تھے، یعنی مکہ والوں نے انکار کیا تبھی تو وہ مدینے آئے تھے، پھر یہود کو اول کافر کیسے فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سب سے پہلے منکر یہودی ہی بنے تھے، کیونکہ اہل کتاب کی دو جماعتیں تھیں، یہود اور نصارہ، تو ان دونوں میں سے یہود کو سب سے پہلے مسلمان ہونا لازم تھا۔ تو اول تو اس وجہ سے کہ دعوت ان کو پہلے پہنچی، دوسرے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بخوبی پہچان لی تھیں، اور بنسبت نصارہ کے یہ لوگ اہل علم تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے یہود مدینہ، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے مخاطب یہود مدینہ ہی تھے۔ تفسیر ابن کثیر کی صفحہ نمبر 83 جلد نمبر 1 میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور تم سب یعنی بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مت بنو، جبکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن چکے ہو، اب اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ اولا کافر ان سے بنی اسرائیل کے اول کافر مراد ہیں، کیونکہ کفار قریش وغیرہ بہت سے عرب ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے تھے۔ پھر اس آیت میں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ یعنی تھوڑا معاوضہ مت حاصل کرو یا تھوڑی قیمت مت حاصل کرو۔ تو مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میری آیات پر ایمان لاؤ اور میرے تمام رسولوں کی تصدیق کرو، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی تصدیق بھی شامل ہے، اور حقیر یعنی دنیا کے چلے جانے کی وجہ سے ایمان سے نہ رکو، اگر کفر اختیار کیے رہنے میں کچھ منافع نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو، ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر ہی ہے خواہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میری آیات میں تبدیلی مت کرو اور اپنے عوام سے اس کے ذریعے دنیاوی منافع حاصل مت کرو۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ در حقیقت خوف خدا بہت بڑی چیز ہے، کفر اور شرک اور ہر طرح کے معاصی چھڑانے میں اس کو سب سے بڑا دخل ہے۔ اس کی طرف دوبارہ توجہ دلائی اور بطور تاکید اس کا دوبارہ اعادہ فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ رہبت سے تقویٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور چونکہ ایمان کا حکم عوام اور علماء سب کو ہے، اس لیے پہلی آیت کے ختم پر فرحبون فرمایا، اور دوسری آیت میں جب علماء کو خصوصی خطاب ہوا تو فتقون
یتقون فرمایا، کیونکہ تقوی خوف و خشیت اور رہبت کا منتہا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ، حق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، یعنی غلط کو صحیح کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو اس آیت میں علماء یہود کو خطاب ہے کہ یہ لوگ توریت شریف میں تحریف کر چکے تھے، اور اس میں جو کچھ صحیح باتیں ان کے پاس باقی تھیں ان میں بھی خلط ملط کرتے تھے۔ اول تو تعلیم عام نہیں تھی، اپنی قوم کے تمام افراد کو دین اور کتاب نہیں سکھاتے تھے، اور توریت شریف کے اوراق منتشر کر کے رکھ رکھے تھے۔ جو شخص کوئی بات پوچھتا تو کوئی ایک ورقہ یعنی ایک صفحہ نکال کر اس کا مطلب جو چاہتے بتا دیتے تھے، اور پوچھنے والے کو خوش کرنے اور اس سے رشوت لینے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق توریت شریف کے مضامین کی تشریح کر دیتے تھے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات توریت شریف میں لکھی تھیں ان کو چھپاتے تھے۔ ان کو حکم فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، تو اس آیت میں ان کو حکم فرمایا تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرو، خود گھڑی ہوئی بات کو حکم خداوندی ظاہر نہ کرو۔ تم جانتے ہو کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا کیا وبال ہے، پھر بھی ایسی حرکت کرتے ہو۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تو اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہو چکا ہے، یعنی کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر آیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نفس میں رجوع الی اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی برکات اور ثمرات بہت سارے ہیں جو علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی دور ہوتی ہے اور مال کا خبث دور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز باجماعت پڑھو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو سبھی کو ہے، لیکن یہودیوں کو خصوصی خطاب کر کے اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں میں حب جاہ اور حب مال کا مرض تھا، یعنی شان و شوقت اور مال کی بہت محبت تھی۔ نماز اور زکوٰۃ یہ ان دونوں کا علاج ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، مطلب یہ ہوا کہ اب تک جو نماز پڑھتے رہے ہو اب اس کو چھوڑو، اب وہ نماز پڑھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو رکوع اور سجدہ دونوں پر مشتمل ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے فرض نماز باجماعت کے وجوب پر استدلال کیا ہے، اور جو حضرات واجب نہیں کہتے ان کے نزدیک بھی نماز باجماعت بہت زیادہ مؤکد ہے۔ اس آیت شریفہ سے نماز باجماعت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ احادیث شریفہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شک میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جو جمع کر لی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں تاکہ اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ جو لوگوں کا امام بنے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہ ہوئے، پھر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو صفحہ نمبر 89 اور جلد نمبر 1 میں ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی جماعت قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ ان لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے آگ سے جلا دیں جو جماعت میں نہیں آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا بے شک یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہیں، اور اگر تم کو معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان دونوں میں حاضر ہوتے، اگرچہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح سے ہے، اور اگر تم جان لو کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور بلا شبہ ایک شخص کی نماز دوسرے شخص کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے بنسبت تنہا نماز پڑھنے کے، اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جتنی بھی زیادہ تعداد ہوگی
اسی قدر اللہ کو محبوب ہے۔ یہ ابو داؤد اور مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں نے اپنا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جماعت کی نماز سے صرف وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا اور اس کا نفاق کھلا ہوا سب کو معلوم ہوتا تھا، یا کوئی مریض ہوتا، بلکہ مریض کا بھی یہ حال تھا کہ دو آدمیوں کے درمیان چل کر آتا تھا یہاں تک کہ نماز میں حاضر ہو جاتا، اور فرمایا کہ بلا شبہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طریقے بتائے ہیں، اور ہدایت کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے جس میں اذان دی جاتی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی 3 مرد کسی جنگل یا بستی میں ہوں جن میں نماز باجماعت قائم نہ کی جاتی ہو تو ضرور شیطان ان پر غلبہ پا لے گا، لہٰذا جماعت کی حاضری کو لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو گلے سے دور ہوتی ہے۔ تو دیکھا نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت قرآن پاک میں بیان کی، اور قرآن پاک میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، کیونکہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو آج الحمدللہ ہماری آیت نمبر 43 تک کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے شروع کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو وائز ہوتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو بھولے بیٹھے ہیں، یعنی خود عمل نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعید دی ہے یہ بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تفسیر قرآن کے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا، سیکھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔